عمران خان کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے لکھاری اور تجزیہ کار کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امین نے پنجاب کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی داشتہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجابی ہمیشہ سے امراء و جاندا کا کردار ادا کرتے آئے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امین اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ ایک حادثہ رونما ہوا جس کے اثرات پوری ریاست پر پڑے۔ پنجاب کے تاریخی تجربے میں ایک کمی یہ رہی کہ اسے کبھی حق کے حکمرانی نہیں مل سکا۔ سکھوں کے دور کے علاوہ سکندر اعظم سے لے کر مغل بادشاہوں تک پنجاب میں کبھی کوئی بادشاہت قائم نہیں ہوئی اور نہ ہی پنجاب نے دوسرے علاقوں پر حکمرانی کی۔ یہ تو 1947 کا حادثہ تھا کہ ریاست پاکستان کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ آبادی اور وسائل کے لحاظ سے پنجاب کا حصہ باقی اکائیوں کی نسبت سب سے بھاری رہا، لہٰذا ایک نئی ریاست وجود میں آ گئی۔ اس نئی ریاست میں بھی عددی اکثریت تو بنگالیوں کی تھی، لیکن ریاست کے معاملات میں ان کا عمل دخل اتنا نہ تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا نئی ریاست کے کرتا دھرتا پنجاب والی اشرافیہ ہی رہی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ ایک پنجاب کی اشرافیہ تھی اور دوسری اشرافیہ ہندوستان سے یا یو پی سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ یو پی اور دلی ہندوستان میں مسلمان تہذیب کے گہوارے تھے، تعلیم اور تہذیب کے حوالے سے وہ باقی قوموں سے آگے تھے۔ جو خیالات وہ اشرافیہ لے کر آئی اور جو اس اشرافیہ کی خاص نفسیات تھی، وہی خیالات اور نفسیات ریاست پاکستان کے بن گئے۔ انہی نظریات نے بعد میں نظریہ پاکستان اور ہندوستان دشمنی کی صورت اختیار کی۔ یہ تصورات یہاں کی دھرتی کے نہیں تھے، بلکہ یہ اس ہجرت کا نظریاتی سامان تھا۔ انہی خیالات کی روشنی میں نئی ریاست کا ذہنی ارتقاء ہوتا گیا۔ پاکستان کا امریکی کیمپ میں جانا، امریکی فوجی معاہدوں کا حصہ بن جانا اور اندرون ریاست بنیادی معاشرتی اصلاحات سے گریز کرنا، یہ نئی ریاست کی نظریاتی اساس کا حصہ تھے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ پاکستان نامی نئی ریاست کے ڈرائیور سیٹ پر پنجاب اور یو پی کی اشرافیہ بیٹھی تھی۔ نوکرشاہی اور عسکری اداروں کی سوچ بھی انہی خطوط پر استوار ہوتی گئی۔ شروع کے سالوں میں سیاستدانوں کو خاصی اہمیت حاصل تھی، گو کہ ان کے ساتھ بھاری بھرکم بیوروکریٹ بھی تھے جن کا کردار ریاست کی سمت متعین کرنے میں نمایاں رہا۔ عسکری اداروں نے طاقت بعد میں پکڑی۔ جب براہ راست مارشل لا لگانے کا رواج شروع ہوا تو پھر فوجی اداروں کی چاپ سیاست اور معاشرتی زندگی پر بڑھتی گئی۔ اگر یو پی اور پنجاب کے حکمران طبقات میں حکمرانی کا وصف ہوتا، اگر ان میں دور کی سوچ اور ریاست کے نظم و نسق کو سنبھالنے کی صلاحیت ہوتی تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ یو پی سے آئے حضرات تقسیم ہند کی نفسیات سے کبھی باہر نہ نکل سکے اور ان کا جو اثر نوکرشاہی کے اداروں اور خاص طور پر دفتر خارجہ اور اخبارات اور رسائل پر رہا، اس کی وجہ سے ہندوستان سے دائمی دشمنی نئی ریاست کی سوچ کا حصہ بن گئی۔ دوسرا مسئلہ پنجاب کے حکمران طبقات کا تھا کہ وہ اپنے طبقاتی مفادات سے کبھی باہر نہ نکل سکے اور اپنے مفادات کے تحفظ میں ریاست کی دوسری اکائیوں کو خاطر خواہ اہمیت کبھی نہ دے سکے۔ 14 اگست 1947 کی کچھ ہی دنوں بعد ڈاکٹر خان صاحب کی منسٹری صوبہ سندھ میں برطرف کر دی گئی اور کچھ عرصے بعد ایوب گھوڑوں کو سندھ کی چیف منسٹری سے ہٹا دیا گیا۔ بلوچستان میں ریاست قلات کچھ زور آزمائی کے بعد پاکستان کا حصہ بنی اور جہاں تک مشرقی پاکستان کا تعلق ہے، وہاں کے باسیوں کو شروع دن سے سیکنڈ کلاس شہری سمجھا گیا۔ جہاں یہ بنیاد تھی تو آگے جا کے وفاق اور جمہوریت نے کہاں سے مضبوط ہونا تھا، یعنی جمہوری اصولوں کی بجائے آمرانہ اصولوں کی بساط شروع سے بچھائی جاتی رہی۔ اس سلسلے میں عسکری اداروں پر تہمت ناحق لگتی ہے۔ پاکستان میں آمرانہ اصولوں کی دریافت ان اداروں نے نہیں کی، بلکہ جو اصول وضع ہو چکے تھے انہی اصولوں کو ان اداروں نے پروان چڑھایا۔ لہٰذا آج اگر قوم حاکمانہ انداز کی ایک نئی شکل دیکھ رہی ہے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ارتقاء ہے جو پرانی بنیادوں پر جاری ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ اگر آج عدلیہ کی بے توقیری اور سیاست کی تابعداری کا رونا رویا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ انصاف اور جمہوریت کے تناظر میں عدلیہ کا کردار کب مثالی رہا۔ چیف جسٹس منیر سے لے کر انصاف کے کتنے ہی علمبردار آئے جنہوں نے عدلیہ کی بے توقیری میں اپنا حصہ ڈالا، لہذا 26ویں آئینی ترمیم پر اتنا کیا رونا۔ پہلے زمانوں میں اعلیٰ عدلیہ کو اپنی جگہ میں رکھنے کے لیے
पीसीओ नाफिज हुआ करते थे और बेशतर जज साहिबान उन पीसीओज के तहत आयत ताबेदारी को बखुशी कबूल करते थे। और जहां तक सियासत का ताल्लुक है, कौन सी बड़ी सियासी जमात है जो दावा कर सकती है कि अपने जमाने में उसने उमराव जानदा का किरदार अदा नहीं किया। शुरू दिन से पाकिस्तान में हाकमियत का मॉडल थानेदारी तर्ज का रहा है। थानेदार बदलते रहे लेकिन तस्वुर हाकमियत वही रहा। इसी तरह फौजी सरबराह बदलते रहे लेकिन पंजाब बदस्तूर उमराव जानदा का किरदार अदा करता रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।